آپ کا نام اور نسب مبارک کچھ اس طرح ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہث بن عازر بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، اور آپ کی والدہ کا نام یوخابز تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں آپ کا ذکر خیر کتنے ہی مقامات پر مختلف صورتوں اور آیتوں میں فرمایا ہے۔ 128 مرتبہ آپ کا نام قرآن میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے: اے نبی، قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ وہ مخلص تھے اور رسول اور پیغمبر تھے، اور ہم نے ان کو کوہ طور پر ہم کلامی کے لیے قریب کیا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو ان کا بھائی پیغمبر بنا کر دیا۔ 1520 قبل مسیح مصر پر فرعون بادشاہ کی حکومت تھی۔ خدائی کا دعوے دار بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا۔ واضح رہے، فرعون کسی شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ تاریخی حقائق سے واضح ہوتا ہے 31 فرعونہ خاندانوں نے نسل در نسل مصر پر حکومت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام من فتح تھا۔ سورہ شعراء میں اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے: اے محمد، ہم تمہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حالات مومنوں کو سنانے کے لیے سناتے ہیں۔ فرعون زمین میں سرکشی پر اتر آیا تھا۔ اللہ کی دھرتی پر ظلم و ستم اور فساد فتنے برپا کر رکھے تھے، اور پروردگار اعلیٰ کی فرما برداری سے منہ موڑ لیا تھا، اور اس کے بندوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ مخالف جماعتوں کو ظلم و جبر کی چکی میں پیستا اور کمزور کرتا، اور یہ مظلوم قوم بنی اسرائیل تھی، جو اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ کی آل تھی، اور اس وقت روئے زمین پر اللہ کے نزدیک یہی بہتر جماعت تھی۔ بدقسمتی سے ان پر ظالم جابر فاسق فاجر کافر بادشاہ مسلط ہو گیا تھا۔ ان سے اپنے آپ کو رب کہلواتا اور ان سے اپنی پوجا پاٹ کراتا، اور ان کو انتہائی گھٹیا، پست اور ذلیل کاموں میں لگاتا، یہاں تک کہ ان کے پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ اور اس ظلم و ستم اور پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آپس میں یہ خبر بشارت عظمیٰ مشہور تھی کہ انہی میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون مصر کا تختہ الٹے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے آ رہی ہے، اور آ کر اس نے مصر کے گھروں اور قبطیوں یعنی بنی اسرائیل کے دشمن فرعونیوں کے گھروں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو آج تک نہ پہنچی۔ فرعون بیدار ہوا تو فوراً اپنے ملک کے کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور خواب کی تعبیر بتانے والے ماہرین کو جمع کیا، اور سب سے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ ماہرین نے جواب دیا: ایک بچہ بنی اسرائیل سے پیدا ہوگا، اور اہل مصر اور فرعون کی ہلاکت اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ تب فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن قدرت کے سامنے کسی کی تدبیر کام نہیں آتی۔ فرعون نے پورا زور لگا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں، یہاں تک کہ دایا اور اس کے سپاہی حاملہ عورتوں کی تلاش میں پھرتے رہتے اور ان کے جنم دینے کے وقت کا اندازہ لگاتے۔ پھر جب کوئی عورت کسی لڑکے کو جنم دیتی تو اسی وقت اس کو ذبح کر ڈالتے، لیکن تقدیر کہتی ہے: اے جابر ظالم بادشاہ، جو اپنے لشکروں کی کثرت اور اپنی طاقت اور بڑی سلطنت کے بلبوتے غرور میں اکڑا ہوا ہے، سن لے کہ بے شک اللہ کی ذات پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس نے اس بچے کے پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس سے تو کانپتا پھر رہا ہے، اور اس بچے کی پیدائش روکنے کے لیے تو نے بے دردی سے بے شمار کلیوں کو ان کے کھلنے سے پہلے ہی قتل کر دیا، اور قدرت کا تماشا دیکھ
کہ وہ عظیم ذات اس بچے کو تیرے گھر ہی پرورش کرائے گی، تو اس کو اپنا بیٹا بنائے گا اور اس کی پرورش کا انتظام کرے گا اور اس کے لیے خادماؤں کو خدمت پر رکھے گا، اور اپنی بے بسی سوچ کہ تو اصل حقیقت اور راز سے بالکل بے خبر ہوگا، پھر کس منہ سے تو خود کو رب کہتا ہے، اور آگے چل کر تیری ہلاکت اور بربادی اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ مفسرین نے لکھا ہے، فرعون کی قوم نے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل کے افراد کم پڑ جائیں گے کیونکہ لڑکے قتل ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے بڑے لوگ بھی آگے چل کر ختم ہو جائیں گے، تو جو مشقت، ذلت، گھٹیا کام ہیں وہ فرعونیوں کو کرنا پڑے گا۔ فرعون نے دوسرا حکم جاری کر دیا کہ 1 سال تو لڑکوں کو ذبح کیا جائے اور دوسرے سال چھوڑ دیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام امن کے سال پیدا ہوئے اور حضرت موسیٰ عین قتل والے سال پیدا ہوئے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہیں کیونکہ حمل کے زمانے میں تو جہاں تک ممکن ہوا خوب چھپا کر رکھا تھا، اور اللہ کے فضل سے آپ کی والدہ پر حمل کی علامت بھی ظاہر نہیں ہوئی تھی، لیکن اب تو پیدائش کا وقت آ چکا ہے، اب کیسے اپنے لال کو فرعون کے سپاہیوں سے چھپائے گی؟ اسی غم و فکر میں تھی کہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ ایک صندوق بنا کر اپنے بچے کو